سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تنخواہوں کا خرچہ 1.4% بڑھ کر 638 ارب 93 کروڑ ہوگا۔ اگلے مالی سال میں ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن میں 3.5% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے، جس سے صوبے کے پینشن اخراجات 500 ارب 12 کروڑ ہوں گے۔ پنجاب کا 5,903 ارب روپے کا بجٹ اسمبلی میں پیش۔ نئے مالی سال میں جاری اخراجات کا تخمینہ 1,962 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ اگلے مالی سال میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ تجویز۔ اس مد میں حکومت 639 ارب روپے ادا کرے گی۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن 3.5% بڑھانے کا اعلان۔ پینشنرز کو نئے مالی سال میں 500 ارب روپے ادا کیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بل پیش کیا۔ بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ اور ہنگامہ آرائی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے NFC ایوارڈ کے تحت پنجاب کے لیے 4,390 ارب 94 کروڑ روپے کی منتقلی کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اگلے مالی سال کے لیے 1,209 ارب 86 کروڑ روپے کی صوبائی آمدن کے حصول کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں پنجاب ریونیو اتھارٹی 528 ارب 50 کروڑ روپے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ بورڈ آف ریونیو کا ٹیکس وصولی کا ہدف 86 ارب 19 کروڑ روپے مقرر کیا جا رہا ہے۔ اگلے مالی سال کے لیے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو 124 ارب روپے کا ہدف دیا گیا ہے۔ صوبائی نان ٹیکس محصولات میں کا تخمینہ 461 ارب 17 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نئے مالی سال میں پنجاب کو NFC ایوارڈ کے تحت 4,391 ارب روپے فراہم کرے گی، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 8% زائد ہے۔ اگلے مالی سال میں پنجاب حکومت کی آمدنی کا تخمینہ 1,210 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کو 528 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کرنے کا ہدف دیا گیا۔ بورڈ آف ریونیو 86 ارب روپے کا ٹیکس وصول کرے گی۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے 124 ارب روپے اکٹھے کرنے کا ہدف۔ صوبائی نان ٹیکس محصولات کا تخمینہ 461 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ فورن فنڈڈ پروگرام لونز کی مد میں پنجاب کو 50 ارب جبکہ فورن پروجیکٹ لونز کی مد میں 140 ارب روپے ملیں گے۔ پنجاب انوویشن فار ویلیو اپرچونٹی اینڈ ٹرانسفارمیشن، اس منصوبے کے تحت اگلے 3 مالی سال میں صنعت کے شعبے میں تقریباً 1188 ارب روپے، زراعت میں تقریباً 586 ارب روپے، لائف سٹاک میں 230 ارب روپے، سیاحت میں 642 ارب روپے، ایکوا فارمنگ میں 190 ارب روپے، مہارتیں سکھانے کے لیے 186 ارب روپے اور ٹیکنالوجی میں 64 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ نئے مالی سال میں پنجاب حکومت تعلیم پر 750 ارب روپے خرچ کرے گی۔ صحت کے شعبے پر 500 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ کاروباری سرگرمیوں، سرمایہ کاری اور روزگار کے نئے مواقع پر 47 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ زراعت کے لیے پنجاب حکومت نے 132 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ لائف سٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ پر 5 ارب روپے خرچ کا تخمینہ ہے۔ امن و امان میں محفوظ پنجاب کے لیے اگلے مالی سال میں 252 ارب روپے مختص کیے گئے۔ سپورٹس، کلچر اور یوتھ ڈیولپمنٹ پر پنجاب حکومت آئندہ مالی سال میں 39 ارب روپے خرچ کرے گی۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے پر 17 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ 168 ارب روپے کی لاگت سے 2000 ماحول دوست الیکٹرک بسیں فراہم کی جائیں گی۔ آبپاشی پر 61 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ وفاق نے معاشی مشکلات اور قومی نوعیت کے منصوبوں کے لیے صوبوں سے 1035 ارب روپے مانگے۔ پنجاب سب سے زیادہ 546 ارب روپے وفاق کو فراہم کرے گا۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بتایا کہ پنجاب مجموعی قومی دفاع اور معاشی ترقی میں تاریخی کردار ادا کرے گا۔ پنجاب کو فخر ہے، وہ پاکستان کی معاشی ریڑھ کی ہڈی ہونے کے ساتھ اس کی ڈھال بھی ہے۔ پنجاب کے بجٹ میں فلم سٹی پروگرام کے لیے 55 ارب روپے مختص۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بتایا
کہ نوجوانوں کی تعلیم، ہنر اور روزگار کے پروگرام یوتھ ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے لیے 39 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ 4.5 ارب روپے کی لاگت سے ہر ڈویژن میں آٹزم سکول بنائے جائیں گے۔ کچے کے علاقے کی ترقی کے لیے 38 ارب 86 کروڑ کی لاگت سے 53 اسکیمیں متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ اکنامک ٹرانسفارمیشن کا 3 سالہ منصوبہ 1995 ارب روپے پر مشتمل ہے۔ 1090 ارب روپے سرکاری سرمایہ کاری جبکہ 905 ارب روپے پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت ہے۔ تیسرا بجٹ پیش کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا وفاقی حکومت کو ڈیفنس اور دیگر مد میں پنجاب نے سب سے زیادہ شیئر دیا۔ ایف ایف سی شیئر کم ہونے کے باوجود اپنے عوام کو اپنے وسائل سے ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہوں۔ عوام کو ریلیف دینے کا عہد پورا کرنے کے لیے علالت کی حالت میں بھی ویڈیو لنک میٹنگ کرتی رہی۔ عوامی ریلیف اور خدمت کا سفر پہلے کی طرح جاری رہے گا۔ پنجاب کے عوام کی ترقی کے سفر پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 2 بجٹ تیار کر لیے۔ ذرائع صوبائی حکومت کے مطابق آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم 2275 ارب روپے ہے۔ 3 ماہ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر 385 ارب روپے سے زائد مالیت کا بجٹ تیار۔ آرٹیکل 125 کے تحت سہ ماہی بجٹ کے لیے قانونی اور پارلیمانی کمیٹیاں تشکیل۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی 3 ماہ اور ارکان اسمبلی کے پورے سال کے بجٹ کی سفارش۔ سہ ماہی بجٹ میں صرف اخراجات جاریہ اور غیر ترقیاتی اخراجات کی منظوری دی جائے گی۔ تمام سفارشات کی پارٹی کی سیاسی کمیٹی سے دوبارہ منظوری لی جائے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا اسکولوں کے لیے پی ٹی سی گرانٹس میں نمایاں اضافہ۔ خیبر پختونخوا میں اپوزیشن جماعتوں کا آئینی اور سیاسی صورتحال پر مشاورتی اجلاس۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا عبوری بجٹ صوبے کے مسائل کا حل نہیں۔ حکومت مکمل بجٹ پیش کرے، بجٹ پیش نہ کرنا عوامی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ کسی صورت غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تحریک انصاف کا اندرونی معاملہ ہے۔ بجٹ کو کسی شخصیت یا سیاسی معاملے سے مشروط کرنا مناسب نہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت فوری طور پر بجٹ پیش کرنے کی تاریخ کا اعلان کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا محصولات بڑھانے اور ٹیکس وصولی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کا حکم۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت وسائل میں اضافے اور محصولات پر جائزہ اجلاس۔ مالی خود مختاری اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے وسائل میں اضافے پر غور۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی محصولات کے اہداف کے حصول کے لیے مربوط حکمت عملی اپنانے کی ہدایت۔ ٹیکس نیٹ میں توسیع، شفافیت اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور۔ محصولات کے نظام میں اصلاحات اور مالی نظم و ضبط کو مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ ہم ہر سال ایک نیوزی لینڈ سے بڑی آبادی اپنے ملک میں شامل کر رہے ہیں۔ 2.55% ہماری گروتھ ریٹ ہے، 3.6 ہماری فرٹیلٹی ریٹ ہے۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا ہم دنیا کے 5ویں بڑے ملک سے 4تھے بڑے ملک بن جائیں گے۔ آپ کا جو NFC ایوارڈ کا فارمولا ہے وہ 82% پاپولیشن بیس ہے۔ قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث جاری۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہمیں 2 کروڑ نئے گھر اور 3000 ہسپتال چاہیے۔ آبادی میں تیزی سے اضافہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا۔ موجودہ رفتار برقرار رہی تو 2030 تک پاکستان دنیا کا 4تھا بڑا ملک بن جائے گا۔ پاکستان میں 2 کروڑ 62 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ NFC ایوارڈ فارمولے پر عمل جاری ہے۔ بلوچستان کو پنجاب کے برابر فنڈز چاہیے تو آبادی بھی اس فارمولے کے تحت برابر لانی پڑے گی۔ پیپلز پارٹی کے رکن عبدالقادر پٹیل نے کہا پاکستان نے دنیا کو تیسری جنگ عظیم سے بچایا۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے وہ کام کیا جو صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ پیپلز پارٹی ملک کے مفاد میں سودے بازی کرے گی، کسی پارٹی کے حق میں نہیں۔ غریب تکلیف میں ہے تو سارے اعداد و شمار غلط ہیں۔ وفاقی حکومت نے بجٹ عاشورہ محرم سے قبل منظور کرانے کی حکمت عملی مرتب کر لی۔ ذرائع کے مطابق حکومت 40 گھنٹے پورے ہوتے ہی بجٹ پر بحث سمیٹ دے گی۔ کٹوتی تحریک کو 1 دن کے اندر سمیٹا جائے گا۔ فائنانس بل اور سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری کا عمل 2 روز میں مکمل کیا جائے گا۔ حکومت 24 جون سے قبل بجٹ منظور کرانے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ حکومتی اور اتحادی ارکان کے بت تک شہر سے باہر جانے پر پابندی عائد۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلسل ایوان میں آمد کی حکمت عملی۔
حکومت سے اختلافات پر بلاول بھٹو کا بجٹ پر خطاب مؤخر۔ ایران امریکہ معاہدے کے وفاقی بجٹ پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا معاشی اہداف میں بہتری کی توقع ہے، لیکن بجٹ تخمینوں میں تبدیلی ابھی قبل از وقت ہوگی۔ پاکستان مزید عالمی بانڈز کے اجراء کا خواہاں ہے۔ جنگ کے دوران توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا، سپلائی چینز کی مکمل بحالی میں وقت لگے گا۔ مشرق وسطی تنازع نے مہنگائی کو دوبارہ 2 ہندسوں میں پہنچا دیا۔ بجٹ میں معاشی شرح نمو کا ہدف 4% مقرر کیا گیا ہے۔ اگلے سال مہنگائی کا ہدف 8.2% مقرر کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے برطانیہ کے پارلیمانی انڈر سیکرٹری ہیمش فیلکنز کی فائنانس ڈویژن میں ملاقات۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان اقتصادی تعاون کے فروغ اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو منصفانہ اور مثبت پیش رفت قرار دے دیا۔ یہ معاہدہ 2 مراحل پر مشتمل ہوگا اور اب دوسرے مرحلے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ فرانس میں G7 اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ٹرمپ کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا ہم ایران میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرنے جا رہے۔ ایران کو $300 ملین دینے کی جھوٹی خبر ڈیموکریٹس نے پھیلائی۔ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، جبکہ مستقبل میں جوہری ہتھیار بنانے یا حاصل کرنے کی کوشش کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اسرائیل کو تجویز دی ہے کہ حزب اللہ سے نمٹنے کی ذمہ داری شام کو سونپی جائے۔ امیر قطر نے امریکہ ایران معاہدے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اہم تنازع کے خاتمے پر امریکی صدر کے شکر گزار ہیں، تاہم ابھی بہت سا کام باقی ہے۔ معاہدے پر عمل درآمد کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا لبنان پر اسرائیلی حملوں کو روکنا ضروری ہے۔ ہم مذاکرات اور معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر زور دیں گے۔ عباس عراقچی کے سعودی عرب، ترکی، عراق، مصر کے وزرائے خارجہ سے رابطے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا معاہدے کا مطلب یہ نہیں ہم امریکی اور صہیونی جرائم کو بھول جائیں گے۔ امریکہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ لبنان میں جنگ کا خاتمہ مفاہمتی یادداشت کا لازمی اور بنیادی حصہ ہے۔ ایرانی پاسداران کی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل کانی نے کہا کہ جنگ نے امریکہ کی ساکھ مکمل ختم کر دی، جبکہ اسرائیل کے زوال کے عمل کو تیز کر دیا۔ IMF کا امریکہ ایران امن معاہدے کا خیر مقدم۔ MD کرسٹالینا جارجیوا نے کہا توانائی بحران اور دیگر سپلائی چین کا تعطل مکمل ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصان سے سپلائی کی بحالی فوری ممکن نہیں ہوگی۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسلا ون ڈر لین کا کہنا ہے ایرانی برتاؤ میں قابل اعتماد اور قابل تصدیق تبدیلی ہوئی تو ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں ہٹائی جا سکتی ہیں۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کہتے ہیں معاہدے کا اطلاق لبنان پر بھی ہونا چاہیے۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کا بھی امریکہ ایران امن معاہدے کا خیر مقدم۔